الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، اس سے پہلے والے ہفتے میں مختار مسجد میں بیان ہوا تھا اور خطبے کے اندر میں نے یہی آیت تلاوت کی تھی۔ اصل میں بات کرنے والا جو عربی خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے متعلق کچھ عرض کیا جائے۔ جو آیت خطبے میں پڑھی گئی ہے اس آیت سے متعلق کچھ عرض کیا جائے، عوام الناس کو یہ بتلایا جائے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مقید وقت تک کے موقع دیا جاتا ہے بات کرنے کا، جس کی وجہ سے تفصیل کے ساتھ بات سامنے نہیں آ پاتی، اور ڈائریکٹ جو ہے آیت پڑھ کے قرآن کا ترجمہ کر دینا، اس کی تفصیل سمجھا دینا، تمہید بیان نہ کرنا، اس سے بھی بات پوری طریقے سے واضح نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہر مساجد کا معاملہ ہے کہ مقید وقت دیا جاتا ہے، اور یہاں پر انتظامیہ بھی مجبور ہے۔ اس میں انتظامیہ سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہماری عوام کے اندر ہی خود ہی جذبہ دین کی بات سننے کا، سمجھنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا جذبہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سب مساجد کا حال یہ ہے کہ جب بیان شروع ہوتا ہے یا بیان شروع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے مصلیان مسجد بہت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں۔ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت مجمع آنے لگتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی جو آیت سورۃ الجمعہ کی ہے، فَإِذَا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز تم کو نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، جد و جہد کرو۔ جمعہ کے دن اس آیت سے صاف طور پر واضح ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد سوائے جمعہ کی نماز کی تیاری کے کسی کام کے اندر مصروف ہونا جائز نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو جمعہ کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد تجارت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری عوام، ہمارے احباب جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی مسجد کے اندر نہیں پہنچ پاتے؟ میں ہر کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ایسی بڑے کام کے اندر مصروف ہو، یا کہیں پھنس گیا ہو، ٹریفک میں پھنس گیا ہو، اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو، یا سروس والا ہے، سروس سے چھوٹنے میں اس کو تاخیر ہو گئی ہو، آنے جانے میں اسے تاخیر ہو رہی ہو، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بلا وجہ جمعہ کی نماز میں مسجد میں پہنچنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اذان کے بعد مسجد میں آنے میں تاخیر کرنا بلا عذر شرعی کے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جمعہ کے دن کے، جمعہ کی نماز کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے باتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ نہیں آ پاتی۔ اور پھر ہمارا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو بات سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے بات سننے کے جو آداب ہے قرآن کریم نے خود بتا دیا
کہ دین کی بات سننے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے، ہمیں کس انداز سے سننا ہے، سمجھنا ہے، یہ ساری چیزیں بتلا دی گئی ہے۔ بولنے والا بولتا کچھ ہے، سننے والا سنتا کچھ ہے، پھیلانے والے پھیلاتے کچھ ہے، اور اس وجہ سے ایک غلط فہمی کا انبار لگا ہوا ہے۔ فلاں عالم صاحب نے یہ بات کہہ دی، فلاں مولانا صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ وہ عالم صاحب نے اگرچہ بات صحیح کہی ہوتی ہے، لیکن سننے والا اس کو برابر سنتا نہیں ہے، یا سنتا ہے تو برابر سمجھتا نہیں ہے، یا ادھوری بات سنتا ہے اور اس بات کو پھیلا دیتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ جمعہ کے روز جیسے آپ کا 1 بجے جو جب بیان کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 12:30 بجے 12:35 یا 40 پر میرے خیال سے اذان ہوں گی، تو اذان کے فوراً بعد یا اذان ہونے کے وقت میں مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ جب اپنے آپ کو دین کی باتیں سننے کا اتنا پیاسا آپ ثابت کرو گے اور اس کے لیے اس طریقے سے جد و جہد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آپ دین کی سن رہے ہیں اس پر ہدایت کے فیصلے فرمائیں گا۔ طویل عرصہ سے بیانات ہو رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، لیکن خاطر خواہ جو فائدہ نظر نہیں آتا، اس کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ ہماری بے توجہی اور غفلت بھی ہے۔ بولنے والا بھی غفلت کا شکار ہے، سننے والے بھی غفلت کا شکار ہے۔ اس وجہ سے بیانات کے ذریعے سے جتنی فوائد کی متوقع ہیں، امیدیں، ہم جتنے فوائد کی امیدیں باندھے ہیں، جت کثرت سے بیانات ہو رہے، ویسا فائدہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ یہ دین کی باتیں سننے کے طور طریقے بتلائے گئے۔ الذین یستمعون القول، جو باتوں کو توجہ کے ساتھ سنے۔ جو اہل علم ہے انہیں معلوم ہے استماع اور اسماع یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ استماع اور اسماع یہ دونوں عربی کے لفظ ہے، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اسماع کے اندر صرف سننے کا معنی پایا جاتا ہے، اور استماع کے اندر توجہ کے ساتھ سننے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو توجہ سے سنتے، جو الذین یستمعون القول، جو دین کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے، فیتبعون احسنہ، اور حسن طریقے سے اس کی پیروی کرتے، دین کی بات کو توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اس پر عمل کرتے، اولئک الذین ھداھم اللہ۔ تو انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس آیت سے صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سننا یہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ تو دین کی باتوں کو سننے پر ہمارے قدم عمل پر اس وقت بیٹھیں گے، دوڑیں گے، اور اس وقت ہمارے قدم چلیں گے جب ہم دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ مائک چالو ہے، باہر بھی آواز جا رہی ہے، باہر میں چلنے پھرنے والے لوگ بھی سن رہے ہیں، سن تو وہ بھی رہے ہیں، غیر اختیاری طور پر ان کو آواز جا رہی ہے، وہ بھی سن رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف سننے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، اپنی پوری توجہ لگا کر اور اس جذبے کے ساتھ کہ جو بات بتائی جا رہی ہے میں اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاروں گا، اس جذبے کے ساتھ سننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مقید وقت جو دیا جا رہا ہے بیان کے لیے، اس میں انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس بات کے پابند ہو جائے کہ ہمیں دین کی باتوں کو توجہ سے سننا ہے، پہلے سے اذان ہوتے سے ہی یا اذان ہونے کے کچھ وقت پہلے ہی ہمیں جمعہ کے روز یہاں پر آ جانا ہے، اس بات کا ہم عادی بنائیں۔ جمعہ کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں ساری عوام، سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں،
تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی ماشاءاللہ وہ روز دین کی باتیں سن لیتے ہیں، دعوت تبلیغ کی محنت سے جو مستقل جڑے ہوئے وہ سن لیتے ہیں، لیکن وہ طبقہ جو دعوت تبلیغ کی محنت سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو لے دے کے یہ ایک ہفتہ بچتا ہے دین کی باتوں کو سننے کا، اس میں بھی ہم صرف نماز پڑھنے کی نیت سے 1:30 بجے 1:35 پر 1:25 پر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو دین کا اچھا خاصا حصہ جو ہم تک کے پہنچ سکتا تھا اس سے بھی ہم محروم رہ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو خطبے میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر باطل نہ کیا کرو، برباد نہ کیا کرو، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے احسان کرنے والا اور ایک ہوتا ہے احسان لینے والا۔ احسان کے اندر دو اشخاص ہوتے ہیں، ایک احسان لینے والا ہوتا ہے اور ایک احسان دینے والا، احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماحول کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو احسان لینے والا بھی غفلت میں ہے، کوتاہی کا شکار ہے، اور احسان کرنے والا بھی غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادعیہ معصورہ میں سکھلائی ہے، اس کے اندر یہ سب چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں ادعیہ معصورہ بھی یاد نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو دعائیں منقول ہے، اسی موضوع پر پچھلے ہفتے جو بیان ہوا تھا تو یہ بات بھی واضح نہیں ہو سکی تھی کہ ادعیہ معصورہ کے اندر کس طریقے سے تعلیم موجود ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کی ہمیں دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا۔ کھانے کے بعد کی دعا سکھلائی گئی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اب اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ تعلیم موجود ہے کہ شکر ادا کرنا ہے۔ ہم لوگوں کا احسان لیتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ جس شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ، یا کم از کم اس کو جزاک اللہ خیرہ ہی کہہ دوں۔ یا آخری درجہ ہے، شکر بجا لانے کا آخری درجہ یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرہ کہہ دے، اسے کچھ تعریفی کلمات کہہ دے کہ بھائی اللہ آپ کو جو ہے اچھا رکھے، آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا، میرا ایک کام رکا ہوا تھا، آپ کی برکت سے اللہ نے میرا یہ کام کرا دیا۔ ہم یہ ساری چیزوں کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ شکر بجا لانے کی تو بات دور کی، ہم اس کے احسان کو بھولتے ہوئے ذرا سی اس احسان کرنے والے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی تو ہم چوکوں پر، بازاروں پر، معاشرے کے اندر، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں اس کے احسان کو بھولتے ہوئے اس کی برائیاں شروع کر دیتے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ بد اخلاقی کی، اور وہ فلاں شخص نے آپ کے رکے ہوئے کام کو بنانے کا وہ ذریعہ بن گیا، وہ بھول گئے۔ آپ کو مالی قلت تھی، مالی قلت کی دشواری جو ہو رہی تھی اس کو دور کرنے کا وہ سبب بن گیا، اس کے اس احسان کو بھول گئے۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ بیمار تھا، کوئی دواخانہ لے جانے والا نہیں تھا، وہ پڑوسی نے آپ کے بچے کو دواخانے لے کر چلا گیا، اپنی گاڑی پر بیٹھا کر لے کر چلا گیا، آپ اس کے احسان کو بھول گئے۔ ذرا سی کوئی چوک ہو گئی تو اس کے سارے احسانات دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ ہم اس کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اس چوک کا ذکر بازاروں میں، چوکوں میں، محل میں، معاشرے میں، خاندان کے لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں سے احسان لیتے جا رہے ہیں لیکن شکر ادا کرنے کے سوال ہی نہیں اٹھتا۔
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کوئی اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، یہودی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ اس انداز سے چکاتے کہ اس احسان سے بھی زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی زندگی یہ امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے، لیکن ہم نے دین کے احکامات کو، دین کی تعلیم کو اپنے اپنے حساب سے محدود کر لیا ہے۔ اب بڑا اطمینان ہے، ہر آدمی جس فیلڈ کے اندر جس حیثیت سے دین کا کام کر رہا ہے، وہ اپنے اس کام پر اتنا مطمئن ہو گیا اور اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس دین کا کام یہی ہے۔ سال میں 1 مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے، 2 مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی مسلمان۔ جو صرف جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ جو 1 وقت 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ جو 5 وقتہ نماز تو پڑھ رہا ہے، صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، بچوں کے ساتھ برا سلوک ہے، دوست احباب کے ساتھ برا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی ہے، لیکن پھر بھی وہ دیندار ہے۔ چند سنتوں پر عمل کر کے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کی سنتیں، معاشرت کی سنتیں، اخلاقیات کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ دیندار ہے۔ یہ نفس کی اتباع ہے کہ دین کے چند احکام کو اپنا لینا اور چند احکامات کو اس طریقے سے فراموش کر دینا گویا کہ وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ دین پر چلنا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا دین مطلوب بھی نہیں ہے۔ دین تو وہ ہونا ہے، دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قابل قبول ہے کہ عبادت میں بھی اللہ اور اس کے حکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا لحاظ کیا جائے، معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا لحاظ کیا جائے، معاشرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا لحاظ کیا جائے، اخلاقیات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو ملحوظ رکھا جائے، یہ دین ہے۔ تو احسان جو لینے والا شخص ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احسان لے تو اس احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے چکائے، یا اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے دعائیہ جملے کہہ دے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دعائیہ جملے کہے۔ اور وہ احسان جس نے کیا ہے، کبھی دوست احباب میں ذکر نکلے، اس شخص کا ذکر آ رہا ہے تو تحدیث نعمت کے طور پر اس کو بیان کرے کہ دیکھو یہ بھائی بڑا اچھا ہے، میرا فلاں کام رکا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے میرا کام لے لیا۔ یہ سب اخلاق ہے۔ اور احسان کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احسان کرے تو صرف اس نیت سے کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اب میرا فلاں بھائی جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس نیت کے علاوہ نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کی نیت سے اگر وہ احسان کر رہا ہے تو دنیا میں اگرچہ اس کو اس کا کچھ حصہ مل جاوے، کچھ خیر اس کو پہنچ جاوے، لیکن یاد رکھیں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ احسان کرنے والوں کا بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دی، کسی مجبور کی مدد کر دی، اب اس کو بازاروں میں چتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ شخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے احسان کرنے سے اس کا کچھ اچھا کام بن گیا، اب وہ تھوڑا سا ترقی کر لیا، تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، تو آپ اس کو گنا گنا کر نہیں تھکتے، ارے میری وجہ سے تو یہ اتنی آگے پہنچا ہے، میری وجہ سے تو اتنا کام کر رہا ہے، میری وجہ سے تو یہ آگے بڑھ گیا ہے، میری وجہ سے تو یہ آگے بڑھا اور میرے کو بھول گیا۔ یہ سارے اعمال، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ ہمارے صدقات کو، ہماری نیکیوں کو باطل کر دیتی ہے۔ تو کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں تو احسان کرنے والے کو یہ چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے احسان کرے۔
اور احسان کر کے جتلانے سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں آٹومیٹک ایک گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے، ریاکاری کا گناہ۔ احسان جتلانے کا تو ایک گناہ ملے گا ہی۔ اب ظاہری بات ہے وہ جب احسان جتلا رہا ہے تو اس کے اندر وہ اخلاص باقی نہیں رہا، وہ للہیت باقی نہیں رہی، وہ اللہ کے لیے کام کرنا باقی نہیں رہا۔ تو دوسرا گناہ ریاکاری کا گناہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور ریاکاری کرنے والے، احسان جتلانے والے، یہ سارے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو ہم نے دین کے احکامات کو جو محدود کر لیا ہے اپنے اپنے انداز سے، یہ اپنے انداز والے حدود سے باہر نکلے، دین کو سمجھے، دین کو سیکھے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اپنی زندگی میں جتنے بھی اوقات ہم گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کا محاسبہ کریں کہ میں کس انداز سے زندگی گزار رہا ہوں اور میں کو کس انداز سے زندگی گزارنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کی میری جو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ ابھی جن گناہوں کا میں نے ذکر کیا، یہ گناہ کے اندر صرف عوام ہی مبتلا نہیں ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا بے دین، کیا دیندار، سبھی لوگ اس گناہ کے شکار ہیں۔ احسان جتلانا، دکھاوے کے لیے مال دینا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کر دینا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ان میں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ اور یہ ساری چیزوں کی معلومات کیسے ہوں گی؟ تو میں نے جو بتایا کہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، جہاں پر بھی بیان ہو رہا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت کا بیان ہو، چاہے جلسوں میں بیانات ہو، تو اپنے آپ کو محتاج بن کر پہلے سے وہاں پر آنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ سب سے پہلے میں جو بتایا کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم کو مسجد کے اندر جمعہ کی اذان کے فوراً بعد یا جمعہ کی اذان ہوتے ہوتے پہنچ جانا ہے، کیونکہ جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کے اندر لگنا، دنیاوی کام کاروبار میں لگنا، علماء سے آپ معلوم کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب ہم جمعہ کی اذان کے بعد تجارت میں مصروف ہے، سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہے، کرانے والا کرانہ چالو رکھا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی چلا رہا ہے، ساری تجارتیں اذان کے بعد ہو رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ جن اوقات میں تجارت سے منع کر دیا گیا ہو ان اوقات میں تجارت کرنا، اگرچہ آپ کا مال حلال رہے گا لیکن طیب نہیں رہے گا۔ مال کو طیب رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا مال کی آمدنی حلال ہو، اور حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب ہو۔ طیب کیسے رہے گا؟ قرآن کریم نے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا کہا ہے کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے حلال اور طیب، یعنی مال کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے اور طیب ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مال آپ کا، جو آمدنی آپ کی حلال ہو وہ آمدنی طیب بھی ہو۔ اور وہ اوقات، جن اوقات کے اندر تجارت کے لیے منع کیا گیا ہے، ان اوقات میں تجارت کرنا، ان اوقات میں اپنے آپ کو تجارت میں مصروف رکھنا، اگرچہ آپ حلال طریقے سے تجارت کر رہے ہو تو یہ آپ کی آمدنی کو حلال تو رکھے گا لیکن طیب نہیں رہے گا۔ اس کو سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت میں مصروف ہے، اذان ہو رہی ہے، اب اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر تجارت میں مصروف رہیں گا تو اس کی نماز قضا ہو جائیں گی، لیکن اب وہاں پر یہ سوچ رہا ہے کہ میری نماز قضا ہو جائیں گی، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ نماز کے قضا ہونے کے خطرے کے وقت بھی اگر وہ تجارت میں مصروف ہے، حلال طریقے سے تجارت کر رہا ہے، سچ بول کر تجارت کر رہا ہے، دیانتداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کر رہا، لیکن اس کی اس تجارت کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جا رہی ہے، اب یہ مال اس کا حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ تجارت ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم حکم یعنی نماز چھوٹ گئی ہے. آج اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ تجارت کے اندر نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے. یاد رکھیں جو حضرات نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز سے دور ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دے، کیونکہ نماز کے بغیر مسلمان ہونا اس کا تصور صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں نماز اور مسلمان یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں کسی مسلمان کا حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ نماز کے پڑھے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کا اہتمام آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تجارتوں کے لیے نماز چھوٹ رہی ہے، دعوتوں کی وجہ سے دعوت کی محافل لگی ہوئی ہے، گھر میں شادی آ گئی ہے اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، صاحب سروس کر رہے ہیں، سروس میں نماز کا وقت نہیں مل رہا اس کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے دوست و احباب میں مٹر کشتیاں چل رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگرچہ دوسرے علماء نے جمہور نے اس کو کافر نہیں کہا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہو، ان کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے. تو دین کا اچھا خاصا حصہ جو چھوڑے ہوئے ہیں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب کہ ہم اپنے آپ کو دین کی باتوں کے سننے کا عادی بنائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.